جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی یہاں تمہارے لیے، کی محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ ارشد نقشبندی کی کتاب کے دوران جامعہ ہاضہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ابو بکر قمر سیاسی صاحب تشریف لائے، ان کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا ابو بکر قمر سیاسی صاحب سے کہ وہ اپنے اظہار کا خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات ذی وقار، ابھی آپ خطاب سماعت کر رہے تھے، بڑے میٹھے خطیب اہل سنت، اتنا رب کائنات نے آپ کو خوبصورت اخلاق اور آواز سے نواز رکھا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ علامہ ارشد نقشبندی صاحب، یہ میرا ایک پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ آپ میں وہ جو آج کل سو کالڈ اسکالرز، نام نہاد علماء کے اندر ایک تکبر، ایک غرور کی صورت میں نظر آتا ہے نا، وہ الحمدللہ آپ میں نہیں ہے۔ آپ کوئی عام بندہ بھی ان کے پاس جب جا کے بیٹھے گا تو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح گفتگو فرمائیں گے جیسے کئی سالوں سے جانتا ہے۔ تو یہ آپ کا خاصہ ہے، اور یہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور سے محبت کرنے والوں سے، اور دین درس بھی یہی دیتا ہے کہ جب کوئی پاس آئے، کسی کو قریب کرنا ہے تو آپ کا حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خوبصورت طبیعت کے مالک ہیں، حلیم طبیعت کے مالک۔ الحمدللہ کافی سال ہو گئے، علامہ صاحب کو یاد تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھول چکے ہوں گے، کہ گجرانوالہ کا سفر ہوا، گجرانوالہ کی سرزمین پر محفل پاک تھی اور حضور کا خطاب تھا، تو بڑا خوبصورت ایک ماحول رہا، بالکل ایک دوستانہ انداز میں، 4-5 دوست تھے ہم لوگ، تو اتنا اچھا سفر تھا۔ تو اس سے پہلے 1 یا 2 بار میری ملاقات ہوئی تھی، وہ تفصیلی ایک سفر تھا، پھر میں نے ان کو جانا کہ یار ان کی طبیعت ایسی ہے، ان میں وہ تکبرانہ شے کوئی نہیں، اور جب تکبر اور غرور انسان کے اندر علم کی وجہ سے یا کسی بھی شے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ابھی آپ نے سنا ہے، آپ کے کانوں کو سرور بھی ملا ہے اور رب کائنات نے آپ کے دلوں کو نور بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن سبھی کو پھر بہت بہت مبارک ہو۔ تو حضرات ذی وقار، آپ نے خطاب تو سن لیا ہے، چونکہ مجھے بھی حکم تھا، آپ مجھے تو نکمے کو ٹوٹے پھوٹے لفظ میرے سنتے ہی رہتے ہیں، تو آج آپ کو ایک لذت اور سرور آیا ہے۔ جتنا کسی کو سن کے اچھا لگا ہے نا، اتنی محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ لو جی علامہ صاحب، یہ ایک مہر لگ گئی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو آپ کی باتیں ان کے دل میں اتر گئی ہیں، تو میں ترنم کی صورت میں چند منٹ حاضری پیش کر دیتا ہوں تاکہ میں بھی اس محفل کا حصہ بن جاؤں اور اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے صلی اللہ
علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ ایک شب چراغاں ہوا زمانے میں، جیسے آپ نے علامہ صاحب کو سنا ہے وہی ماحول رہنا چاہیے انشاءاللہ، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وہ ایک شب چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن روئے چیلے ابلیس اگے، ایک دن روئے چیلے ابلیس اگے، سنی محفلاں کرون تو تھک دے نہیں۔ این جنے ذرا ڈاٹ کے سبحان اللہ دی صدا آوے۔ ایک دن روئے چیلے ابلیس اگے، سنی محفلاں کرون تو تھک دے نہیں۔ نعرے نبی دے نعرے علی دے لالائق دے نہیں۔ تین مصرے ابلیس کے چیلے کہتے ہیں، چوتھا ابلیس کہتا ہے توجہ ہوگی تو انشاءاللہ حلق سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ ایک دن روئے چیلے ابلیس اگے، سنی محفلاں کرون تو تھک دے نہیں۔ نعرے نبی دے نعرے علی دے لالائق دے نہیں۔ ساڈے کولوں نہ اے ہنے ڈکے جاندے، اگوں تسی بھی انہاں نوں ڈک دے نہیں۔ پھر موڑ ابلیس جواب دیتا، او جڑے ہون سچے کدے رک دے نہیں، جڑے ہون سچے کدے رک دے نہیں، جڑے ہون سچے کدے رک دے نہیں۔ تے جدوں کسے دا پتر جمے تے اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، تے وانڈے وانڈے اندر ہندے فرق لکھاں۔ ہر کوئی یارو توفیق دے نال ونڈے، تے اپنے اپنے ظرف دی گل ہندی۔ کوئی مٹھائی ونڈے کوئی
اللہ پاک نے ماواں نو لال ونڈے آمد ہوئی حضور دی جدو ناصر اللہ پاک نے ماواں نو لال ونڈے تے چکدا پہ آئے عرش وی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا یارو کاسا لے کے بوئے ول پج آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا جیڑا گیا خالی رج رج آیا صدیاں بعد بھی انج پیا لگ دے ناصر جی میں سونا زمانے تے اج آیا جی میں سونا زمانے تے اج آیا صدیاں بعد بھی انج پیا لگ دے ناصر جویں سونا زمانے تے اج آیا محبت نہ درود پاک پڑھو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مختصر جی انشاءاللہ حاضری ہوئے گی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں پر محبت تاڑی شامل حال رہنی چاہی دیئے اللہ پاک سارے اندھی حاضری قبول فرمائے آپ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دا ذکر خیر پہ کر دے سن آپ نے ترنم چ سنایا اپنا نثر چ سنایا میں ترنم چ پیش کر دینا کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ جدوں کریم آقا علیہ السلام جناب اماں آمنہ سلام اللہ علیہا آپ دے گھر تشریف لے کے آگئے تے پھر جدوں دور دور خبراں پہنچیاں کہ بڑا سونا لال آمنہ دے گھر آیا ہے تے پھر ساریاں نو ویکھن دی تڑپ ہے تے اماں حلیمہ سعدیہ نو کی کہہ رہی ہیں کہ چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا بولو چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا نین سونے واللیل زلفاں نین سوہنے واللیل زلفاں بولو نین سوہنے واللیل زلفاں نین سوہنے واللیل زلفاں سوہنا سج کے کمال آیا چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا تکیے نور دے وچھون نور دے آپ نور دا کھڈون نور دے محبت نہ خود سبحان اللہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دا ویڑائے کریم آقا علیہ السلام پنگوڑے دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی پاک کملی والے لجپال سونے زہرا دے بابا
हसनैन दे नाना पंगूड़े दे अंदर तशरीफ फरमाने। आसमानी चन अपनी बोताब नाल चमक रहा है। अम्मा हलीमा वेखदियां ने कदी चन इधर जांदा है, कदी इधर जांदा है, कदी सज्जे जांदा है, कदी खब्बे जांदा है। अम्मा परेशान हो गईयां, अज चन नू की हो गया। जदों अपने लाल वल पंगूड़े विच वेखदियां ने, आप मंजर वेख के हैरान हो जांदियां ने कि जिधर जिधर मेरे लाल दी उंगली जांदी है, चन उधर फिरदा जांदा है। ओ तकिए नूर दे, बिछौने नूर दे, आप नूर दा खिडौने नूर दे, आप नूर दा खिडौने नूर दे। फिर सोहनी उंगली इशारे कीते, हाँ सोहनी उंगली इशारे कीते, हाँ सोहनी उंगली इशारे कीते। चन भी पौंदा तमाल आया, चल हलीमा वेख आए आमिना दे घर जो लाल आया। बोलो चल हलीमा वेख आए आमिना दे घर जो लाल आया। हज़रात जी वकार मैनू फयाज भाई ने हुक्म दिता सी कि एक गल जरूर सुनानी है। मैं अगे भी सुनाई है, तुसी यकीनन सुनी होगी। उस गल की लज्जत बड़ी है। कहन लगे मिलाद का मौका है, फिर एक बारी याद दवा देनी। हज़रात जी वकार अमरीका का एक राइटर है माइकल एच हार्ट। उन्हें एक किताब लिखी द 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 100 बेहतरीन शख्सियात, दुनिया दियाँ 100 बेहतरीन शख्सियात दा उन्हें एक फहरिस्त बनाई। बंदा ईसाई है, ताल्लुक अमरीका दे नाल है, गुलामी ईसा दी करदा है, कलमा ईसा दा पढ़दा है। पर तुसी सुन के हैरान होवोगे कि उन्हें जदों लिस्ट तरतीब दिती ते सारियां नाले उत्ते तेरे ते मेरे लजपाल कमली वाले दा नाम लिखे। मुहब्बत नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। जे कोई मुसलमान लिखदा ते सोच आनी सी यार अकीदत दी वजह नाल मुहम्मद अरबी दा नाम सारे नाल उत्ते लिखे आए। मुहब्बत है इन्हां नू दीवानियां नू, इस वास्ते मुहम्मद अरबी दा नाम सारे नाल उत्ते लिखे आए। जदों लंदन दे अंदर एक कॉन्फ्रेंस दे दौरान उहदे कोलों सवाल होया, उन्होंने स्टेज ते बुलाया गया, लोकां नू गल नहीं करन दिती, रौला पा दिता। ओ ईसा दा मनण वाला है, सारे नाल उत्ते नाम मुहम्मद अरबी दा लिख छड्डिया। अपने ही लोग खिलाफ हो गए। जदों चुप करा के उन्हें कहा मेरी गल सुन लवो। सवाल होया दस मुहम्मद दा नाम सारे नाल उत्ते क्यों लिखे? कई वजूहात उन्हें बयान कीतियां। उहदे विचों एक वजह वो कहन लगा कि जदों फारान दी चोटी ते मुहम्मद ने अपने कबीले वालियां नू जमा करके, मक्के वालियां नू जमा करके ए पूछया दसो अगर मैं तुहाडे दरमियान जिंदगी दे अंदर कदी कोई झूठ बोलिया होवे? सारे कहन लगे नहीं। कदी कोई ऐसा काम कीता होवे जेड़ा किसे वास्ते तकलीफ दे होवे? सारे कहन लगे नहीं। आप फरमान लगे जे मैं तुहानू कह देवां पहाड़ दी ओट तो एक लश्कर आ रहा है, क्या तुसी मेरी गल मान लवोगे? लोग कहन लगे हाँ मुहम्मद असी तेरी गल मान लवांगे। क्यों मान लवोगे? कहन लगे क्योंकि मुहम्मद तू साडे अंदर 40 साल गुजारे ने, असी तेनू कदी झूठ बोलदे वेखिया ही नहीं, इस वास्ते तेरी गल असी मान लवांगे। ए लंदन कॉन्फ्रेंस दे हाल दे विच माइकल एच हार्ट कह रहे हैं कि जदों मुहम्मद ने ऐलान किया कि फिर सुनो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ओदे नाल किसे नू शरीक ना ठहराओ, बुतां दी पूजा छड़ दो, फकत अल्लाह दी इबादत करो, मैं मुहम्मद अल्लाह दा रसूल बन के आया वां। सुनो लोगां दी बुतां दी पूजा छोड़ दियो। हजरत जी वकार नाउजुबिल्ला आप दे कबीले दे लोग, आप दे रिश्तेदार कहन लगे कि मुहम्मद नाउजुबिल्ला पागल हो गया है। माइकल एच हार्ट कहता है
کہ جدوں محمد نے اعلان کیتا تے صرف 4 لوگ آپ دے نال رلے. 4 لوگاں نے آپ دی آواز تے لبیک آکھیا. ایک آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور آپ دے دوست جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ دے غلام جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے 4 بندیاں آپ دی گل نو تسلیم کیتا. باقی سارے ٹر گئے. محمد نو کوئی پاگل کہہ رہے، کوئی مجنو کہہ رہے، نعوذ باللہ کوئی کہہ رہے محمد دا دماغ پھر گئے. 4 لوگاں لبیک آکھیا. مائیکل ایچ کہندا ہے کہ لوگوں سنو، میں مجبور ہو گیا ماں محمد دا نام سارے نال اوتے لکھن واسطے. میں بڑی کوشش کیتی کہ دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں تے آ جاوے، پر نہیں. انصاف دا تقاضا یہ بندا سی کہ محمد دا نام سارے نال اوتے لکھا. وجہ دسدا ہے، سنو، اگر محمد جھوٹا ہوندا، اگر محمد جھوٹا ہوندا او دے نال اودوں 4 لوگ رلے سن. اگر محمد جھوٹا ہوندا نعوذ باللہ اج 14 صدیاں گزر گئیاں، 1400 سال گزر گئے نے. اج 4 نہیں، 400 نہیں، 4000 نہیں، 4 لاکھ نہیں، 4 کروڑ نہیں، بلکہ محمد عربی دے غلاماں دی تعداد 1.5 ارب تک پہنچ گئی ہے. پتہ چلیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پتہ چلیا کہ محمد آپ بھی سچائے تے محمد دا دین بھی سچائے. 28 سال انہیں کتاب لکھن تے محنت کیتی. 1978 چ انہیں شائع کیتی. حضرات ذی وقار دوجی گل انہیں بڑی مزیدار کیتی. وہ کہن لگا کہ سنو، تسا میرے تے سوالاں دی بوچھاڑ کر دیتی ہے. تسی سارے عیسیٰ دے غلام ہو، عیسیٰ دے پیروکار ہو. جدو عیسیٰ سلام اللہ علیہ السلام موجود سن، اودوں بھی عیسیٰ دا کوئی حواری عیسیٰ تے جان قربان کرن واسطے تیار نہیں سی. پر سنو، جدو محمد موجود سن اودوں بھی اونا دے دیوانے، پروانے، مستانے، اونا دے صحابہ اپنے محمد، اپنے نبی، جان کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ہستی نو اونا دے اتے جان قربان کرن واسطے تیار سن. جدوں بھی کوئی تیر آندا صحابی اپنا سینہ پیش کر دیندا سی. اور سنو، آج 14 صدیاں گزر گئیاں نے. آج بھی اگر محمد دی ناموس تے کوئی گل کردا ہے، محمد وال کوئی انگلی چکدا ہے، محمد عربی دی غلام جڑے اج سینکڑاں لکھاں کروڑاں دی تعداد، آج بھی اگر محمد دے خلاف کوئی گل کرے اپنے سینے لے کے آگے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے. ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ، بلند آواز نال کہو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، دو میں ہاتھ چوک کے سینے دے تے لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مسلمانہ ناز کر اپنے مقدر تے، رب کریم نے تینو مصطفیٰ دی غلامی عطا کیتی ہے. نبیان دا امام، او نبی جنہاں نو کلمہ، او لوگ جنہاں نو کلمہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی پھر بھی مصطفیٰ دیاں عظمتاں نو من دینے، پھر بھی مصطفیٰ دیاں شاناں نو من دینے. حضرات ذی وقار گل بڑی لمبی ہو جاندی ہے، گفتگو تسی سن لئیے. آؤ آخر اپنے موضوع جڑا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سانو امیر اہل سنت، قائد اہل سنت جناب محترم المقام لائق صد احترام بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سانو دے کے گئے نے نا، او نعرہ گج وج کے لا لئیے تے حاضری ہو جاوے گی مکمل، حاضری ہو جاوے گی سارے دی. بابا جی اس انداز سے لوگاں دے دلان دے اندر نعرہ گھسا کے چلے گئے نے. انشاءاللہ قبر دی کن تک ساڑی بوٹی بوٹی بھی کر دیتی جاوے تے ہر بوٹی چو آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آؤ حضور دی آمد دا جشن بھی منائیے. زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. فقتلوہ فقتلوہ. آؤ حضور دا میلاد بھی منائیے تے اس نعرے دا چرچا بھی کریے تے ڈٹ کے ہن کوئی زبان چپ نہ رہے. در و دیوار گواہ ہو جان حضور دے دیوانے مستانے بہ کے. ہن چند گھڑیاں رہ گئیاں نے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا ویلا نیڑے وے. اللہ پاک ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے. ساریاں نے شامل ہو جانا ہے. ہم جشن منائیں گے ہم دھوم مچائیں گے آقا کی آمد پر محفل سجائیں گے آقا کی آمد پر محفل سجائیں گے آقا کی آمد پر محفل سجائیں گے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نہیں ذرا گاج باز کی آواز آنی چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دو ہاتھاں نو چنڈے بنا کے آخری لمحات نے گاج بج کے لبیک 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 یا رسول اللہ. بولو لبیک ہم جشن منائیں گے ہم دھوم مچائیں گے آقا کی آمد پر محفل سجائیں گے آقا کی آمد پر محفل سجائیں گے اور مل کر یہ نعرہ لگائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات عزیز وقار جڑا مشن سانو بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کے گئے نے اور ایک تحریک دی بنیاد رکھ کے چلے گئے نے. سارے دوست اپنے اپنے تائیں کوشش کرو اس تحریک نو طاقت دینی ہے اس تحریک والیاں نو طاقت دینی ہے. جڑا اس تحریک واسطے کام کر رہے ہے او دے نال کھلونا ہے او دے نال جڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دین تخت تے آ جاوے گا نا پھر سارا انشاءاللہ سکون ہو جاوے گا. ہن تسی ویکھ رہے ہو 40-45 دن دے اندر 20-22 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, ہر بندہ پریشان ہے. جدو محمد عربی دا دین آ جاوے گا ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں. محبت نال کہہ چھڈو سبحان اللہ. اللہ رب العزت
سانو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد گج وج کے منان دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو وڈی دتی ہوئی نعمت تحفہ جڑے حضور دے وسیلہ جلیلہ نال سانو نماز دی صورت چ ملے آئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور مومن دی معراج ہے، دین دا ستون ہے۔ جے بیلیا حضور نال پیار کرنا ہے ساری رات نعرے تے لا چھڑے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جے صبح فجر دی نماز بھی نہ پڑھی تے پھر اے دا مطلب اسی غلامی چ سچے نہیں جھوٹے ہاں، اسی سچے نہیں جھوٹے ہاں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ میرا ایمان تے کہندا ہے حضور دی غلامی تے دکھاوا بھی قبول ہو جاوے گا، پر نہیں جدوں اسی نماز پڑھائیں گے میرے آقا نو اکھاں دی ٹھنڈک ملے گی، جدوں امتی والوں حضور دیاں اکھاں نو ٹھنڈک ملے گی نا میرے آقا خوش ہو جان گے۔ اس واسطے نماز دی پابندی کرو، نماز دی پابندی کرو۔ اے محفلاں دا اصل مقصد ہے کہ جدوں بندہ اس محفل چاہے تے دل دی دنیا بدل جاوے، دل دا زنگ دور ہو جاوے، جل دے فطور جاندے رہن۔ جے آ کے بھی اسی اوتھے ہی رہنا، لنگر کھا کے نعرے نورے لا کے آوازاں دی چس لے کے چلے گئے تے حضرات ذی وقار پھر مقصد حاصل نہیں ہوئے گا، روح حاصل نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے تحریک دے نال جڑو، تحریک والیاں دے نال کھلوو، جدوں انہاں دی صحبت اور نسبت نصیب ہو جاوے گی پھر انشاءاللہ رب کائنات دے خاص کرم دے نال دین نال انسیت ہوئے گی، دین نال قربت ہوئے گی۔ جدوں دین نال قربت ہوئے گی پھر محمد عربی دے پیراں دی قربت نصیب ہو جاوے گی۔ جدوں آقا دے پیراں چ پہنچ گیا پھر رب کریم تک پہنچن تو کوئی ڈاکے نہیں سکدا۔ محبت آخری نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا زور سے بولو، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ 8 بجے جامع مسجد گلزار مدینہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے حوالے نال جلوس دا آغاز ہوئے گا۔ تمام ہی احباب اس پاکیزہ جلوس دے اندر باوضو ہو کے شرکت فرماؤ، اور لباں اتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا درود ہوئے، چہریاں تے بشاشت ہوئے، صاف ستھرا لباس پایا ہوئے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے دل دی دنیا بدل جاوے گی۔ لیکن کچھ لوگ اینا جلوساں شریک ہو کے نازیبہ حرکات کر دینے، اگر اینا حرکتاں دے نال بندہ جلوس شریک ہوئے پھر آن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اپنا ذہن، دل، کپڑے، لباس، ہاتھ پیر سب کچھ صاف کر کے آؤ، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی شان دے مطابق تو انہوں اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرات ذی وقار کل 1 بجے انشاءاللہ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزار پر انوار تو ایک ریلی نکلے گی، اور انشاءاللہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزار اقدس تک جائے گی۔ تمام ہی احباب اس ریلی چ بھی شرکت فرماؤ۔ اللہ پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے صدقے، حضور دے پیراں دے صدقے، حضور دی آل دے صدقے، حضور دی امت دے اولیاء علماء دے صدقے اللہ پاک ساڈے تے خاص رحم و کرم فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا پڑھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ساڈے کولوں پڑھن سنن چ کوئی غلطی کمی بیشی رہ گئی ہوئے، رب کائنات حضور دا میلاد دا اسی واسطہ دے کے دعا کرنے اللہ سانو معاف فرمائے۔ سارے دوست سلام واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، سلام شمع بز میں ہدایت، سلام
مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، ان کے یوم ولادت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، کیا سما عجیب آیا، کیا سما عجیب آیا، دل ربا حبیب آیا جی، دل ربا حبیب آیا، آؤ اے دل کے مریضوں، آؤ اے دل کے مریضوں، وہ بڑا طبیب آیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام، میرا سلام میرا، سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام،
نیوائے اتنا سوال میرا نیوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جو تیرا مدینے ہووے گزر جو تیرا مدینے ہووے گزر جو تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام لیا مدینے دا سب نے رستہ لیا مدینے دا سب نے رستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا تو جا کے حضرت نو دست بستا تو جا اے سونے مدینے والے السلام کالی کملی والیا السلام غارہ وچ روون والیا السلام امت نو بخشاون والیا السلام زہرا دے بابا جان السلام حسنین دے نانا جا السلام سونے مدینے والیا السلام کالیاں زلفاں والیا السلام دکھیاں دے آسرا دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اے خدا
رسول یہ سلام عاجزانہ ہو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. تمام حضرات ایک بار الحمد شریف 3 بار سورۃ اخلاص اول آخر. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب زدني علما رب زدني علما يا رب زدني علما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیری دی ہوئی خاص توفیق سے اے رب کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منایا. اپنی پاک مقدس بلند ارفع و اعلیٰ بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. اے خالق کائنات اس محفل پاک کے اندر پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں جانے انجانے میں کوئی خطا غلطی سرزد ہو گئی ہو اہتمام و انصرام میں کمی بیشی رہ گئی ہو اے خالق کائنات حضور کی آمد کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں ہم سب کو معاف فرما. اے رب کائنات ہم نے اپنی حیثیت اوقات بساط کے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منایا. اے خالق کائنات تو اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا بے حساب اجر نصیب فرما دے. اے رب کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جو بھی محبت و عقیدت کے ساتھ دور و نزدیک سے چل کے آیا اس محفل پاک میں شریک ہوا اے رب کائنات قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما. اے خالق کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کائنات ہمارے اساتذہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک کائنات جتنے بھی احباب اس محفل پاک کے اندر شریک ہوئے یا اللہ ان کے چاہنے والے ماننے والے جاننے والے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سبھی کی کامل مغفرت و بخشش فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے خالق کائنات اسی طرح تا آدم آخر اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحہ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے خالق کائنات خاتمہ بالایمان فرما. قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اللہ پہچان نصیب فرما. حشر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق بنا دے. اے رب کائنات اے خالق کائنات رات کا پچھلا پہر ہے. یہ نکمے عاجز بندے یہ کمزور ناتواں یہ گندے مندے ہاتھ لیے
جن کا دامن گناہوں سے لت پت ہے، رب کائنات لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، مگر اے خالق کائنات آج دیکھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے محبوب کا میلاد منائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کائنات ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری وہ گھڑیاں معاف فرما دے جو ہم نے گناہوں کے اندر گزار دی ہیں۔ اے خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے دلوں کا زنگ دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور فرما دے۔ دلوں کے اندر جو حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریاں گھر کر چکی ہیں، یا اللہ انہیں نکال کر اس کی جگہ اتفاق، اتحاد، پیار کی دولت نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھرپور فرما دے۔ اے خالق کائنات آج کی رات کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے دیوانے مستانے فقط تیرے محبوب کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اے رب کائنات تکلیفیں جھیل رہے ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے رب کائنات ان کی غائبانہ مدد فرما، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہم جیسے نکموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کمزوروں کا ساتھ دینے والا تو ہے، یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں، یا اللہ یہ عاجز بندے آج تیرے بارگاہ کے اندر ہاتھ لیے، ہاتھ اٹھائے، ٹوٹے پھوٹے لفظ لیے یہ عرض گزار رہے ہیں۔ اے خالق کائنات ملک پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ دین محمدی کو تخت پر لا۔ اے رب کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اے رب کائنات اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ظالم حکمران جو مل کر ابھی ہمارے قائد محترم جناب حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی زیدہ شرفہ آپ کو غیر قانونی طور پر نظر بند کر رکھا ہے، اے رب کائنات انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جتنے بھی دیوانے پروانے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جیلوں کے اندر بند ہیں، اے خالق کائنات انہیں جلد از جلد باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے رب کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اے مالک کائنات جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام بیماروں کی تمام روحانی، جسمانی، اعصابی، عصبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، ذہنی، قلبی، نفسیاتی، ظاہری، باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ فیاض بھائی کی کزن کا بیٹا بیمار ہے، اے رب کائنات حضور کے میلاد کا صدقہ اسے کامل صحت نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل کے اندر جو بھی بیمار بیٹھا ہے تو جانتا ہے، دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، مالک تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اے رب کائنات تو نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اے خالق کائنات تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ آج ایسا کرم فرما دے، آج تیرے گھر میں اگر کوئی بیمار آیا تو شفا عطا فرما دے، یا اللہ کوئی بے گھر آیا تو اپنا گھر عطا فرما دے، یا اللہ کوئی گناہ گار آیا ہے تو گناہوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ کوئی بے روزگار آیا ہے تو حلال رزق نصیب فرما دے، اے خالق کائنات کوئی بے ہنر آیا ہے تو ہنر بند بنا دے، یا اللہ کوئی بے نمازی آیا ہے تو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ کوئی بے ادب آیا ہے تو با ادب بنا دے۔ اے خالق کائنات آج سب کی جھولیوں کو بھرپور فرما دے۔ یا اللہ اس محفل کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہے، یا اللہ کسی معصوم کی معصومیت تجھے بڑی پسند ہوگی، یا اللہ کسی جوان کی طہارت تجھے بڑی پسند ہوگی، یا اللہ کسی بزرگ کی ادا تجھے بڑی بھاتی ہوگی۔ اے رب کائنات ان دیوانوں مستانوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اے خالق کائنات ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ عوام اہل سنت، عوام پاکستان جن مشکلات سے اس وقت دوچار ہے، اے خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے رب کائنات ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو والدین جوان بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، بہتر سبب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو والدین جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے خالق کائنات ان کے تعلیمی میدان کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، یا اللہ انہیں اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک بنا دے۔ اے خالق کائنات ہم تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنے خوف سے رونے والی آنکھ نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے ڈر سے تڑپنے والا دل نصیب فرما دے، یا اللہ تیری یاد میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے خالق کائنات ہر وقت تیرے اور تیرے محبوب کے تصور میں گم رہنے والا تخیل عطا فرما دے، تصور عطا فرما دے، سوچ عطا فرما دے۔ اے رب کائنات جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہمارے لیے بہتر تھا، ہم اپنی کم علمی، کم عقلی اور نااہلی کی وجہ سے تجھ سے نہیں مانگ سکے۔ آج حضور کے میلاد کا واسطہ دے کر، حضور کے ذکر کا واسطہ دے کر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں، یا اللہ ان پاکیزہ گھڑیوں کا واسطہ دے کر یہ نکمے دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اے رب کائنات، اے رب کائنات، اے خالق کائنات ان غلاموں کو بے پناہ ہر شے عطا فرما دے، کسی غیر کی طرف ان کی آنکھ نہ جائے، کسی غیر کی طرف ان کا خیال نہ جائے، کسی غیر کی طرف ان کے قدم نہ بڑھیں۔ اے رب کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس محفل پاک کو اپنی پاک مقدس بلند عرفہ و اعلیٰ بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ جن دوستوں نے بالخصوص جامع مسجد گلزار مدینہ کی پوری انتظامیہ نے، فیاض جٹ صاحب، اسماعیل صاحب اور چودھری اقبال صاحب، جتنے بھی دوست احباب اس محفل پاک کے اہتمام و انصرام میں شامل رہے، رب کائنات جو اس محفل میں آئے، جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنا، یا اللہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری پیش کی، رب کائنات سبھی کی نیک تمناؤں اور خواہشات کو مقبول و منظور فرماتے ہوئے بھرپور فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 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 ولأستاذي والمرشدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے رب کائنات جن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے گھر میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنا، حضور کا ذکر سنا، اے رب کائنات ان کی چادروں کی حفاظت فرما۔ اے خالق کائنات ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھرپور فرما، یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ انہیں جو بے اولاد ہیں اے رب کائنات انہیں آج کی رات کے صدقے سے، یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا میلاد اس انداز میں منایا کہ تیرا محبوب آیا، تو نے سبھی کو بیٹے عطا کیے۔ اے رب کائنات جنہیں اولاد عطا نہیں کی، یا اللہ حضور کے میلاد کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت نصیب فرما دے۔ اے خالق کائنات جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ علیہم اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمامی احباب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ احباب ذی وقار آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے مدنی لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ باہر سین میں تشریف لے جائیں اور